تمام میں سے ایک بچے کی طرف آج میں آپ کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کی روشنی میں آج کل کے کچھ لوگوں کو، کچھ ماؤں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نماز سے فارغ ہوئے اور وہ بچے کے قریب آئے اور انہوں نے بچے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنے والد کا نام بتاؤ، کون ہے تمہارا والد؟ تو اس بچے نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا والد امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب احادیث میں چند ایک ایسی باتیں، ایسے واقعات ذکر ہیں جن کو پڑھ کر انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح آج ایک واقعہ آپ احباب کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، متفق علیہ واقعہ، یعنی بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ کچھ ایسے بچے کہ جنہوں نے اپنی ماں کی گود کے اندر بات کی ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح اور بہت سارے بچے ہیں۔ کتب احادیث میں اور کتابوں کے اندر یہ بات مختلف عدد کے ساتھ موجود ہے، کچھ کہتے ہیں 3 ہے، کچھ کہتے ہیں 4 ہے، کچھ 10، بہرحال جتنے بھی ہیں، ان تمام میں سے ایک بچے کی طرف آج میں آپ کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کی روشنی میں آج کل کے کچھ لوگوں کو، کچھ ماؤں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے واقعہ سن لیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جن صاحب کا یہ واقعہ ہے ان کو کہا جاتا ہے حضرت جریج رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے اللہ کے، اور ان کی ولایت کے چرچے بہت دور۔ اب ہوا کیا کہ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کی والدہ آئیں اور آ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی۔ اب حضرت جریج جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز میں وہ نماز کی وجہ سے اپنی والدہ کو جواب نہیں دے سکے، لیکن دل ہی دل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری ماں مجھے پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ تو اس وجہ سے، نماز کی وجہ سے، وہ اپنی والدہ کی پکار پر، والدہ کے بلانے پر نہیں جا سکے، جواب نہیں دے سکے، نماز میں مشغول رہے۔ دوسرے دن والدہ پھر آئیں، تیسرے دن آئیں، تو بار بار جب آئیں تو حضرت جریج کی وہ عبادت کا ٹائم ہے، وقت، اور وہ اپنے عبادت قضا کے اندر ہیں، عبادت خانے کے اندر ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ جواب نہیں دے پا رہے۔ تو جب بار بار والدہ آئیں اور آگے معاملہ جو ہے وہ یہ ہوا، تو والدہ نے اپنے بیٹے کو بددعا دی کہ اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اب حضرت جریج رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ہوا کچھ یوں کہ ماں کی بددعا تھی۔ اب یہاں پر یہ بات آپ بخوبی جان چکے ہوں گے کہ میری مخاطب وہ مائیں ہیں کہ جو بار بار اپنا بچوں کو ڈانٹتے ہوئے بددعائیہ کلمات یا بددعائیہ الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس عادت کو بدلیں، کہیں ایسا نہ ہو ایک تو ماں کے الفاظ، اور پھر اوپر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کے ان الفاظ کو قبول کر لے اور ماں خود اپنی اولاد کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اس وجہ سے اپنے الفاظ کو بڑا تول کر بولنے کی ضرورت ہے، ماؤں کے لیے خصوصی طور پر۔ اب حضرت جریج جب پوری ان کے علاقے کے اندر ان کی ولایت کے چرچے ہوئے، بہت دور دور سے لوگ ان کے پاس آنے لگے، تو حضرت جریج کا یہ چرچا جب بہت زیادہ پھیل گیا تو اہل علاقہ کو حسد ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ حسد بہت بری چیز ہے۔ اب جب حاسدین کے دل کے اندر حسد آ جاتا ہے
تو پھر انسان کی تباہی اور بربادی بہت لازم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان ان حاسدین کے حسد کی وجہ سے بالکل فنا ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شاعرین کے شر سے بچائے۔ اسی طرح حضرت جریج، جب ان کا چرچا پورے علاقے کے اندر پھیل گیا تو حاسدین نے اپنا حسد دکھانا شروع کیا، اور ایک عورت یا اہل علاقہ نے اس کو تیار کیا، یا وہ عورت خود اہل علاقہ کے پاس آئی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں جریج کو روکوں تو میں اپنے حسن و جمال کے سبب جریج کو جو ہے نا ورگلا سکتی ہوں۔ تو اہل علاقہ نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ حضرت جریج کے حجرے میں گئی اور وہاں پر جا کر اس نے حضرت جریج کو ورگلانا شروع کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب واقعہ آگے لمبا ہے، لیکن میں ذرا اختصار کے ساتھ، کچھ عرصے کے بعد اس خاتون کو، اس جو وہ آئی تھی ورگلانے کے لیے عورت، اس کو جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی، حمل ٹھہر گیا، بچہ ہوا۔ تو اس نے الزام لگایا کہ یہ بچہ حضرت جریج کا ہے۔ حضرت جریج اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے اور وہ بچے کے قریب آئے اور انہوں نے بچے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنے والد کا نام بتاؤ، کون ہے تمہارا والد؟ تو اس بچے نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا والد جریج نہیں بلکہ میرا والد جو ہے وہ فلاں چرواہا ہے۔ اور اس دوران جب حضرت جریج پر بدکاری کا الزام لگا، اس عورت نے دہائی دی کہ مجھ سے جریج نے جو ہے وہ غلط فعلی کی ہے۔ تو اہل علاقہ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے حضرت جریج کو بہت مارا پیٹا، ان کا عبادت خانہ بھی، ان کا حجرہ جو ہے وہ بھی گرا دیا۔ حضرت جریج کو علاقے سے نکال دیا گیا، وہ باہر بیابانوں میں جا کر عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہمارے پاس آئے، ہمارے سامنے آئے، تو ہمیں اس معاملے کے بارے میں پوری طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی بے عمل انسان آتا ہے اور آ کر وہ کسی بات کی خبر تمہیں دیتا ہے تو تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ تم اس کی بات، اس کی خبر کی خوب اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر لو۔ اب ہمارے یہاں بہت ساری لڑائیاں، بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں کہ ہم یک طرفہ بات سننے پر اس فیصلے کے نتیجے کو اخذ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت ساری لڑائیاں جنم لیتی ہیں، بہت سارے گھر اس وجہ سے بھی اجڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ہو، پہلے اچھے طریقے سے اس سارے کام کی نوعیت کو، اس سارے معاملے کو سمجھ کر پھر آگے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔